السلام علیکم۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اٹیک ہوا تو اس کے بعد تقریباً وہ کچھ 3 دن تک زندہ تھے، اور پھر 3 دن کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان 3 دن میں اس طرح ہوتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جس کا نام تھا المقداد، تو وہ المقداد کو حکم دیتے ہیں کہ شورا میٹنگ کال کرے، اور شورا کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ 3 دن کے اندر اندر نئے خلیفہ کو اپوائنٹ کرے گی۔ شورا کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ شورا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہ شورا اس وقت اویلیبل نہیں تھا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ شورا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو ان کے دور خلافت میں پھر انہوں نے یہ شورا فارم کیا، اور یہ شورا بنانے کے پیچھے ان کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الیکشن کو کافی قریب سے انہوں نے اس کو دیکھا تھا، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے الیکشن میں انصار اور مہاجرین جو تھے وہ دونوں سائڈ پر ڈیوائیڈڈ تھے، ان کے اندر جو ہے وہ سب پارٹیز تھی اس ٹائم، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے جانے کے بعد یا اگر خلیفہ کی سڈنلی ڈیتھ ہو جائے یا اسیسینیشن ہو جائے تو کوئی ایشوز کریٹ ہو جائے اور جو اسلامک امپائر ہے اس کے لیے مسئلے کریٹ ہو جائے۔ سو ان آرڈر ٹو ایوائڈ دوز ایشوز انہوں نے یہ شورا فارم کیا تھا۔ اچھا، اس شورا کے اندر انہوں نے تقریباً کچھ 6 ممبر انہوں نے اس کے اندر اپوائنٹ کیے تھے۔ وہ ممبر جو تھے 6، اس میں سے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، ایک تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تھا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چھٹا نمبر پر جو تھا اس کا نام تھا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 6 صحابہ جو تھے وہ اس شورا کے ممبرز تھے۔ تو مقداد اس طرح کرتے ہیں کہ وہ شورا میٹنگ کال کرتے ہیں، اور یہ 6 صحابہ جو ہے وہ میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈسکشن وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ کون نیا خلیفہ ہوگا آفٹر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، شروع میں 2 دن یہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ مشاورت وغیرہ کنسلٹیشن کرتے ہیں۔ تو 2 دن کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ خلیفہ کینڈیڈیٹس کے لیے 2 شخص جو ہے وہ ایبل ہے، ایک ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پہلے جو 2 دن تھے اس میں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ 2 کینڈیڈیٹس جو ہے وہ خلیفہ کے لیے ایبل ہے۔ اب ہمیں اس طرح کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہم نے مشاورت کرنی ہے، کنسلٹیشن کرنی ہے کہ ان 2 میں سے کون جو ہے وہ زیادہ ایبل ہے فور خلیفہ آف مسلمس۔ پھر عبد الرحمن بن عوف جو اس شورا کا ممبر تھا تو وہ کافی سینئر صحابی بھی تھا، اور وہ کافی ایکسپیرینسڈ پرسن بھی تھا، اور کافی ایک کلوز کمپینین بھی رہ چکا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف بہت زیادہ مشاورت کرتے ہیں، وہ مدینہ کے اندر جو قبیلے تھے ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں، اور جو قبیلے جو ہے وہ مدینے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہ مشاورت کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً وہ کچھ 3 راتوں تک وہ جاگ رہے تھے، اور اسی چیز میں وہ مصروف تھے کہ کون نیا خلیفہ ہوگا۔ لہٰذا جب بہت زیادہ کنسلٹیشن ہوتی ہے تو زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ خلیفہ کے لیے جو ہے وہ ایبل ہے۔ اچھا، اس دوران اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 2 سائڈ پر پارٹیز بھی تھی، ایک پارٹی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک پارٹی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی تھی اس کے جو ممبرز تھے ان میں سے ایک تھا عمر بن یاسر، اور دوسرا تھا المقداد۔ اسی طرح جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پارٹی تھی تو اس کو جو لوگ ہیڈ کر رہے تھے، ایک اس کا نام تھا عبداللہ بن سارہ اور ایک تھا عبداللہ بن رابعہ۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائڈ پر جو پارٹی تھی ان کے مین ممبرز تھے۔
اب ان کے اندر بھی کافی اختلافات ہوتے ہیں. ایک سائڈ والے کہتے ہیں کہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے اسے خلیفہ ہونا چاہیے، دوسری سائڈ پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو خلیفہ ہے اسے جو ہے وہ خلیفہ ہونا چاہیے. اور ان کے درمیان تھوڑے سے ہاٹ ورڈز بھی ایکسچینج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ. تو پھر اس طرح ہوتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جاتے ہیں اور پہلے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو خلیفہ اپوائنٹ کریں گے تو کیا آپ اپنی رسپانسبلٹیز جو خلیفہ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے تو کیا وہ آپ جو ہے صحیح طریقے سے آپ اس کو پرفارم کر لیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتاتے ہیں کہ آئی ہوپ ٹو ڈو سو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ایبلٹی، کہ مجھے امید ہے کہ میں میری جو نالج ہے، میری جو ایکسپیرینس ہے، میری جو قابلیت ہے، ایبلٹی ہے، تو اس کے مطابق جو ہے مجھے امید ہے کہ میں یہ سارے رسپانسبلٹی ادا کر پاؤں گا. اب پھر وہ جاتے ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے تو کیا آپ اپنی رسپانسبلٹیز پورے طریقے سے ایمانداری کے ساتھ ادا کر پائیں گے؟ آپ خود کو ایبل سمجھتے ہیں؟ جس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ڈائریکٹ جواب دیتے کہ یس آئی ول. اب دونوں آنسر کو اگر آپ دیکھ لیں گے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بتایا، علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آئی ہوپ ٹو ڈو سو ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اینڈ ایبلٹی، کہ میری جو نالج ہے، میری جو تجربہ ہے، تو اس کے متعلق مجھے امید ہے کہ میں یہ ساری چیزیں کر پاؤں گا. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو فرماتے ہیں کہ یس آئی ول، ہاں میں کروں گا. اس میں کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ان کو نہیں ملا. لہٰذا اس طرح پھر ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اور ان کا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ بیعت کرتے ہیں. اور پھر باقی جو وہاں پر لوگ تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ پھر بیعت وغیرہ کرتے ہیں اور پھر وہ جو ہے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں. تیسرا خلیفہ آف مسلمز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہچکچاتے ہیں، وہ بیعت نہیں کرتے، لیکن پھر بعد میں وہ بھی ان کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور ان کو ایز اے خلیفہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب آتے ہیں کرٹیسزم کے اوپر. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ان کے ٹائم میں جو اختلافات پیدا ہوئے تھے تو وہ تو پھر بعد میں ہم اب اس ویڈیو کے بعد جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے تو وہ کیوں پیدا ہوئے تھے تو وہ تو الگ ایک ٹاپک ہے. لیکن میرے خیال میں جو اختلافات شروع ہوتے ہیں تو وہ اس الیکشن میں شروع ہوتے ہیں، کیونکہ جب وہ ایز اے خلیفہ اپوائنٹ ہوتے ہیں اور پھر جو پالیسیز ان کے ٹائم میں، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں جو پالیسیز تھی، جس پر میں نیکسٹ ویڈیو میں یا اس کے بعد جو ویڈیو ہے اس میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں گا کہ ان کے کیا ان پاپولرٹی ان کی کیوں ہوئی تھی، کیوں لوگوں نے بغاوت کی تھی. تو ان پالیسیز کو ہم وتھ کریٹیکل تھنکنگ ان پر پھر ہم بات کریں گے. لیکن میرے خیال میں جو الیکشن تھی ان کی تو وہ ایک بنیاد تھی اس بغاوت کی اور اس وجوہات کی. اور لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں ان کے الیکشن کے اوپر، تو اس پر بھی میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے تو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں عبد الرحمن بن عوف کے اوپر کہ عبد الرحمن بن عوف نے اکیلے ان کو اپوائنٹ کیا اور کوئی جمہوریت وغیرہ اس کے اندر نہیں تھا. دیکھیے عبد الرحمن بن عوف کی میں بات کروں تو وہ سب سے پہلے تو وہ اس شورا کا ممبر تھا. سیکنڈلی انہوں نے ان سارے ممبرز کے ساتھ پہلے اکارڈنگ ٹو دی ڈیسیجن اینڈ انسٹرکشن آف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے سب سے پہلے اس طرح کیا کہ کینڈیڈیٹ انہوں نے 2 کینڈیڈیٹ کو انہوں نے چوز کیا، ایک علی تھا، ایک عثمان تھا. اور عبد الرحمن بن عوف نے سب کے ساتھ جو ہے بات چیت کی، وہاں پر جو قبیلے تھے مدینہ کے اندر یا باقی جو قبیلے آئے تھے تو سب کے ساتھ انہوں نے بات کی اور لوگوں کی رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن کی. اور پھر انہوں نے دونوں کینڈیڈیٹ سے بھی پوچھا، علی سے بھی پوچھا اور عثمان سے بھی پوچھا کہ آپ اپنی رسپانسبلٹیز ادا کر پائیں گے جو خلیفہ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. تو جو سیٹسفیکٹری آنسر تھا تو وہ میرے خیال میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائڈ سے تھا. تو میرے خیال میں عبد الرحمن بن عوف اس پر اگر کرٹیسزم لوگ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اٹ از ناٹ فیئر. اچھا، دوسرا کرٹیسزم لوگ کرتے ہیں کہ لوگوں پر کرتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں، مطلب اکثریت نے ان کو کیوں
چوز کیا، علی کو کیوں چوز نہیں کیا؟ تو اس کی مین ریزن یہ تھی کہ اس ٹائم جب الیکشن ہو رہا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو ایج تھی تو وہ 70+ تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایج تھی تو وہ 40+ تھی، اور اس ٹائم عرب میں جو ہے ایج کافی میٹر کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے چونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایج زیادہ تھی، تو ایک تو یہ ریزن تھی کہ لوگوں نے اس کو جو ہے ترجیح دی ایز کمپیئر ٹو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیکنڈ ریزن یہ تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ان کا ایک رول بھی رہ چکا تھا، کیونکہ وہ کافی پیسے والا تھا، تو مسلمانوں کے انیشل سٹیج میں ان کے بہت زیادہ خدمات بھی تھے، خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کافی فائنینشلی سپورٹ بھی کیا تھا ہر چیز میں۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ کافی ایکسپیرینسڈ ایک بندہ ہے اور کافی تجربہ کار ہے، ایک تجارت کار تھے، وہ بزنس مین تھے، تو لہٰذا علی ایز کمپیئر ٹو علی ان کے ساتھ یہ تجربہ بھی تھا، تو اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو ترجیح دی۔ تو یہ الیکشن تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کس طرح وہ تیسرا خلیفہ بنے تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں کون سے فتوحات ہوئے تھے، اور ان کے ٹائم میں عام کو یہاں پر شارٹلی یہ بتا دوں کہ ان کے ٹائم میں جو فتوحات ہوئے تھے تو وہ بالکل اسی طرح ہوئے تھے، وہ مومنٹم تھا، وہ سپیڈ تھا اس ٹائم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم میں تھا، اور ایون مسلمان جو ہے وہ آج کا جو افغانستان ہے تو یہاں تک مسلمان جو ہے وہ پہنچ چکے تھے۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔